عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنا مطالعہ روز جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی نظم طنزیہ و مزاحیہ نظم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کراچی کی بس اور جس کے شاعر ہیں دلاور فگار۔ دلاور فگار کے حالات زندگی آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود ہیں، آئیے چل کر اس کا مطالعہ کر لیتی ہیں۔ دلاور فگار، ولادت ہے ان کی 1929 اور وفات ہے 1998۔ اصل نام دلاور حسین تھا، لیکن دلاور فگار کے کلمی نام سے مشہور ہوئے، یعنی کہ ان کا کلمی نام جو وہ اپنے تحریروں میں استعمال کرتے تھے تو وہ فگار تھا۔ ہندوستان کے علاقے بدایوں میں پیدا ہوئے۔ 1954 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے معاشیات میں ایم اے کیا اور دلاور فگار اردو کے نامور طنز نگار شاعر کی حیثیت سے معروف ہے۔ ان کی شاعری میں ان کی زندگی کا عکس واضح نظر آتا ہے۔ وہ تصنع اور تکلفات سے پاک ایک منکسر المزاج اور دوست نواز انسان تھے۔ تصنع تکلفات یعنی کہ ان کی تحریروں میں ان کے اندر جو ہے وہ کوئی دکھاوا یا زیادہ سجاوٹ یا مبالغہ آرائی جسے کہہ لیں، بناوٹ زیادہ نہیں تھی۔ وہ ایک فطری شاعر تھے، ان کا حافظہ غیر معمولی تھا، انہیں عروض سے واقفیت اور زبان پر قدرت حاصل تھی۔ وہ اردو نظم میں انگریزی الفاظ کے برجستہ استعمال پر قادر تھے۔ معاشرے کے ایسے نازک موضوعات اور مسائل ان کے اظہار سے بڑے بڑے سنجیدہ شاعر گریز کرتے ہیں، دلاور فگار انہیں نہایت سادگی اور برجستگی سے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ شاعری کے جملہ اوصاف سے پوری طرح باخبر تھے، اس لیے ان کا کلام رطب و یابس سے پاک ہے۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ دلاور فگار نے وہی راہ اختیار کی جو اکبر الہ آبادی کی راہ تھی۔ دلاور فگار بھی اکبر الہ آبادی کی طرح انگریزی کے الفاظ سے خاص تیور سے استعمال کرتے رہے اور انہیں نیا انداز اور نئے معنی دینے میں کامیاب رہے۔ تصانیف ان کی دیگر حادثے، ستم ظریفیاں، شامت اعمال، آداب عرض، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، انگلیاں فگار اپنی، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ تو چلیے چل کر ان کا کلام جو طنزیہ مزاحیہ کلام ہے اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس آپ کی اردو درسی کتاب کے 126 صفحے پر موجود دلاور فگار کا کلام کراچی کی بس ایک نظم ہے اور یہ طنزیہ و مزاحیہ نظم ہے۔ یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے کہ نظم کو سن کر درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ پڑھیں، نظم کے طنزیہ پہلوؤں کا ادراک کر سکیں، نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھ سکیں، نظم کو مد نظر رکھ کر شاعر کے فن مزاح نگاری پر نوٹ لکھ سکیں، فنی اصطلاحات جیسے تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل سے آگاہ ہو سکیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس نظم میں ہمارے پاس تشبیہات بھی استعمال ہو رہی ہیں، استعارے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو طنزیہ اور مزاحیہ نظم کیا ہے کہ معاشرے کی جو خامیاں ہیں یا جو چھوٹے موٹے نقائص ہیں معاشرے میں جو ہمارے پائے جاتے ہیں، تو چونکہ شاعر جو ہوتا ہے وہ چشم بینا ہوتا ہے معاشرے کا، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک حساس دل رکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مزاح تو ہلکی پھلکی مزاح کو ہی کہتے ہیں، لیکن طنز کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو کمیاں ہیں اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو سامنے لے آیا جائے، اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے اور اس کی اصلاح کی بھی کوشش ہو۔ ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ اس پر صرف تنقید کی جائے بلکہ شاعر یا مصنف کا مقصد اس کے پیچھے اس کی اصلاح بھی ہو۔ تو چلیے چل کر بہت خوبصورت نظم کراچی کی بس جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جہاں تک عنوان کا تعلق ہے تو کراچی کی بس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا ایک گنجان آباد، زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے، جہاں پر جس شہر میں لوگ سارے ملک سے دور دراز علاقوں سے نوکری، مزدوری اور کمائی کے حوالے سے اور اس پریشانی میں آتے ہیں اور یہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں۔ یوں کراچی کی جو آبادی ہے وہ وہاں کے جو وسائل ہیں ان سے کہیں بڑھ چکی ہے۔ تو یہاں پر ہم اگر ذرائع آمد و رفت کو دیکھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ کیونکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا غربت کی لکیر سے بھی نیچے جو ہیں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ کہیں بھی آنے جانے کے لیے، کسی جگہ پہنچنے کے لیے یا اپنے نوکریوں پر یا اپنے مزدوری
کو حاصل کرنے کے لیے یا اس جگہ پہنچنے کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ بس کا استعمال کرتے ہیں. چونکہ بس جو ہے ایک ان کے لیے کفایتی ٹرانسپورٹ بھی ہے، یعنی کہ کم قیمت میں کم پیسوں میں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے. لیکن چونکہ گنجان آباد شہر ہے، آبادی زیادہ ہے اور وسائل کی کمی ہے، ٹرانسپورٹ کی کمی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک ہی بس میں جو گنجائش سے زیادہ لوگ جو ہیں اس پر سوار کر دیے جاتے ہیں. تو اس صورت میں اس صورتحال کو شاعر نے بہت خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے. اس کی جو منظر کشی کی ہے وہ شاعر نے بہت خوبصورتی سے کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کی جو خستہ حالت ہے آمد و رفت کی، اس پر بھی قلم اٹھایا ہے. اور اپنے ملک کا موازنہ اگر ہم دوسرے ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک سے کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ پیچھے رہ چکے ہیں، کہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی اب تک ہمیں جو ہے وہ میسر نہیں ہیں. تو آئیے چل کر پڑھ لیتے ہیں نظم کو. بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، سہما ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح، کوئی پھنسا تھا مرغ گرفتار کی طرح، محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے. کہتے ہیں بس کے اندر کی جو حالت ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ مسافروں کی کثرت کی وجہ سے، مسافروں کی زیادتی کی وجہ سے، کہ بس کے اندر جو نشستیں ہیں وہ کم ہیں تعداد میں، لیکن اس کے مطابق جو ہے وہ زیادہ مسافر جو ہیں ان کو سوار کر لیا گیا ہے بس میں. تو بس میں یہ حالت ہے کہ کوئی جو ہے وہ کسی ہار کی طرح لٹکا ہوا ہے، جس طرح کہ کوئی کھونٹی پر کہیں بھی آپ جو ہے وہ ہار لٹکا دیتے ہیں تو وہ چیز جب لٹکی ہوئی نظر آتی ہے تو ایسے ہی مسافر ایسا لگ رہا ہے کہ بس میں کسی ہار کی طرح لٹکے ہوئے ہیں. اور کوئی اس طرح گرا پڑا ہے وہاں پر جیسے سایہ دیوار، یعنی کہ دیوار کا سایہ جب نیچے پڑا رہتا ہے، گرا پڑا رہتا ہے، تو کوئی ایسے پڑا ہوا ہے. سہما ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح، کوئی اس قدر ڈرا سہما اور خوف زدہ بیٹھا ہے جیسے وہ کوئی گناہ کر چکا ہو، گناہ کا مرتکب ہو چکا ہو. کوئی پھنسا تھا مرغ گرفتار کی طرح، مرغ یہاں پہ کسی بھی پرندے کو کہہ سکتے ہیں. کوئی اس قدر خود کو قید میں محسوس کر رہا ہے کہ جیسے کسی پرندے کو کسی قید میں، کسی پنجرے میں قید کر لیا گیا ہو، اور جو اس کی حالت ہوتی ہے، جو اس پہ ایک مایوسی، ایک ڈر جو طاری ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ مسافر کی بھی یہی حالت ہے. محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، یعنی کہ اس قدر بھیڑ میں، اس قدر ہجوم میں ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں کے اوپر آ رہے ہیں تو یوں لگ رہا ہے کہ انسان اپنے پاؤں سے محروم ہو چکا ہے. جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے. اس قدر افراتفری کے عالم میں چڑھنے اور اترنے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا جوتا کسی اور کے جوتے سے، کھڑاؤں بھی جوتے کی ایک قسم ہے. دیہاتی جو جوتا دیہاتی پہنتے ہیں ان کو جو ہے وہ کھڑاؤں کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح اس قدر افراتفری کے عالم میں، اس قدر بھگدڑ میں، اس قدر زیادہ اجلت میں اور زیادہ مسافروں کو سوار کرنے میں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کسی کا جوتا کسی اور سے بدل چکا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر حرف تشبیہ ہے، یہ ساری تشبیہات استعمال ہوئی ہیں، ہار کی طرح، دیوار کی طرح، گنہگار کی طرح، گرفتار کی طرح. تو کی طرح یہاں پر حرف تشبیہ ہے تو لہٰذا یہاں پہ تشبیہات استعمال ہوئی ہیں. کوئی پکارتا تھا میری جیب کٹ گئی، کہتا تھا کوئی میری نئی پینٹ پھٹ گئی، بس میں تمام پردوں کی دیوار ہٹ گئی، ریش سفید زلفیں سیاہ سے لپٹ گئی. کہتے ہیں کہ اس قدر بھگدڑ میں، اس قدر افراتفری کے عالم میں، اس قدر زیادہ ہجوم میں ہر ایک کو اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی ہے، اور کنڈکٹر بھی سواروں کو سوار کیے جا رہا ہے. تو کہتا ہے کہ کسی نے فائدہ اس بھیڑ کا اٹھاتے ہوئے، اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں جیب کترے بھی گھس آئے ہیں. عموماً آپ دیکھیں تو اکثر جہاں پہ رش زیادہ ہوتی ہے، جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک جانے کے لیے، تو وہاں اکثر جیب کترے جو ہیں وہ سوار ہو جاتے ہیں، جو وہاں کے لوگوں کی جیبوں میں سے ان کی جو جمع پونجی ہوتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، وہ ہتھیا لیتے ہیں. تو یہ کوئی فریاد کر رہا ہے کہ اس کی جیب کٹ چکی ہے، اور کوئی اپنا ہاتھ صاف کر چکا ہے اس کی جیب پر، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس افراتفری اور اس بھگدڑ میں اس کی
پینٹ ہی پھٹ گئی ہے، یعنی کہ پتلون ہی اس کی پھٹ چکی ہے، کپڑوں کی اور لباس کی یہ حالت ہو چکی ہے، اس قدر جو ہے وہ برے حالات ہیں بس کے اندر کے۔ بس میں تمام پردوں کی دیوار ہٹ گئی، یعنی کہ کسی کے کپڑے پھٹ رہے ہیں تو یوں جو ہے جو ایک پردہ تھا وہ تمام جو پردوں کی جو دیوار تھی وہ ہٹ چکی ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ دیکھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسوں کو، کسی بھی بس کو دو حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے، ایک زنانہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ خواتین کے بیٹھنے کی نشستیں ہوتی ہیں خواتین کی، اور ایک جانب جو ہے وہ مردوں کی ہوتی ہیں۔ تو اس افراتفری کے عالم میں، اس بھگدڑ میں، اس رش میں جو ہے وہ کوئی پردہ نہ رہا، وہ پردہ بھی ہٹ چکا ہے۔ اب جو ہے جو پردہ ہٹ چکا ہے تو کوئی حصہ جو ہے وہ کوئی اس کی دیوار نہیں رہی کہ کہاں سے زنان خانہ ہے اور کہاں جو ہے وہ مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو اسی دوران جو ہے ایک عمر رسیدہ انسان، ایک ریش سفید، یعنی کہ عمر رسیدہ جس کی سفید داڑھی تھی، وہ ایک جوان لڑکی سے ٹکرا چکا ہے اس بھگدڑ، اس افراتفری کے عالم میں۔ ایک اچھا خاصا مرد زنانے میں گھس پڑا، گویا کہ کوئی چور خزانے میں گھس پڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا باشعور انسان تھا اور اس قدر عجلت میں، جلدی میں، اس قدر رش میں جو ہے وہ زنانے میں گھس گیا، یعنی کہ جو حصہ خواتین کے لیے مختص تھا وہ جا گھسا ہے وہاں پر، اور پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چور خزانے میں گھس آیا ہو، یعنی کہ انہوں نے ایک زنانے حصے کو ایک خزانے سے تشبیہ دی ہے کہ یوں وہ آ چکا ہے اس حصے میں جیسے کہ کوئی چور گھس آتا ہے خزانے میں۔ گاڑی میں ایک شور تھا، کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے، ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سرے جادہ عمل، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پر خدا کی مار ہو سٹارٹ کر دے بس، دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس۔ کہتے ہیں کہ گاڑی میں ایک شور ہے کہ بس کر دو، اب تو بہت مسافر سوار ہو چکے، اور کنڈکٹر سے یہ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے اب ڈبل کہہ دو، یعنی کہ ڈبل کہنے سے مراد یہ ہے کہ اب کہو کہ بس سوار، بس جو ہے وہ چل پڑے، روانہ ہو جائے اپنی جگہ سے۔ کب تک اپنی جگہ پر کھڑے رہو گے، کب تک یہاں کھڑے رہو گے؟ اگر واقعی تم نے نہیں چلانی بس، چونکہ بس جو ہے وہ تو پورے طریقے سے بھر چکی ہے، اور اب بھی اگر تمہارے چلانے کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وقت پر اپنی منزل تک پہنچنا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی نوکری، اپنی مزدوری تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اگر وقت پر ہم نہیں پہنچیں گے تو ہم جو ہے وہ ہمیں تاخیر سے پہنچنا پڑے گا، اور اس طرح بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب تم اب بھی نہیں چلانا چاہتے تو کیا تمہاری یہ آرزو ہے کہ تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم ہم سے ہاتھا پائی کرنا چاہتے ہو کہ اتنی جو ہے وہ سواروں کو سوار کرنے کے باوجود جو ہے وہ تمہارے چلنے کا اب بھی ارادہ نظر نہیں آ رہا؟ تجھ پر خدا کی مار ہو سٹارٹ کر دے بس، دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس، کہ یہ جو تم آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر یا رکے ہوئے ہو یا مزید چاہتے ہو کہ کوئی اور مسافر آئیں اور ایک ہی پھیرے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تم پیسے جمع کر سکو، زیادہ سے زیادہ مسافروں کو سوار کر سکو، اور اسی انتظار میں تم نے بس کو روکا ہوا ہے۔ اب تو جو بس ہے وہ تو پوری طرح سے بھر چکی ہے، اگر تمہیں اور ہوس ہے پیسے کی تو کرائے میں سے تھوڑا 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 زیادہ لے لو، اور اپنے ٹائم پر جو وقت پر ہے وہ روانہ ہو جاؤ تاکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ یوں رک رک کر جانا اور یوں جگہ جگہ پہ کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے۔ کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ اب جو ہے وہ مسافروں کی دھمکیوں اور مسافروں کے شور و غل سے جو ہے وہ کنڈکٹر بھی تنگ آ چکا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی طور پر بھی بس چلاتا ہی نہیں ہوں، کسی طور پر بھی میں اب بس نہیں چلاتا، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں۔ اب تو تم بس میں آ گئے ہو اور تمہیں بس کے حالات کا بھی معلوم ہے کہ بس کے کیسے حالات ہو گئے، اب آ گئے ہو تو خاموشی سے بیٹھو، کوئی فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہو جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں۔ یعنی اب جو تم یہ شور مچا رہے ہو کہ جلدی چلو اور جلدی چلو،
اگر تمہیں اپنی جان اتنی ہی عزیز تھی، اتنی ہی پیاری تھی، تو تم کچھ زیادہ پیسے خرچ کر کے اپنے لیے کسی اور آمد و رفت، کسی اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے، کسی ٹیکسی میں چلے جاتے، کسی آٹو میں، رکشے میں چلے جاتے۔ تو اب تو تم نے پیسے بچا لیے۔ ایسے ہی کل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں؟ اگر اتنے ہی نازک تھے اور پھولوں جیسے بدن کے مالک تھے اور اتنے ہی نازک مزاج تھے تو پیسے کیوں بچائے؟ تمہیں تو بس کے اندر کے حالات کا پتہ ہے کہ کراچی کی بسوں میں تو یہی حالات ہیں۔ جب اتنی ہی تمہیں اپنی جان اور دل اتنا ہی عزیز تھا تو اس بس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہ تیسرا مصرع، جس کو وہ جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، یہاں پر اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ صنعت تضمین ایک ہماری شاعرانہ ایک اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس کو، جس میں کوئی بھی شاعر اپنے کلام میں اپنے کلام کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کسی اور شاعر کا لکھا ہوا مصرع یا کلام اپنی شاعری میں شامل کرتا ہے۔ یہاں پر یہ مصرع جو ہے وہ دراصل غالب کے مصرے سے لیا گیا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے: ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو وہ جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں۔ تو دلاور فگار نے غالب کے اس مصرے کو یہاں پر استعمال کیا ہے، جس کو وہ جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، تو اس کو صنعت تضمین کہا جاتا ہے۔ ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبے گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم، یعنی کہ کنڈکٹر بھی ہے اس روز روز کی کنڈکٹری سے، روز روز کی اس مصیبت سے، روز روز کے اس دنگا فساد سے تنگ آ چکا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب میں کسی مسافر کی سننے والا نہیں ہوں، اب میں کسی کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں، اب میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔ مجھے جتنے مسافر سوار کروانے ہوں گے بس میں اتنے ہی اس لاری میں سوار کروں گا۔ اب میں نے بھی ٹھان لی ہے کہ میں بھی کسی سے نہیں دبوں گا۔ یہ بس جو واقعی تھی کئی سال سے علیل، مشکل سے 1 گھنٹے میں چلتی تھی 4 میل، مالک نے بھی یہ سوچ کے دے دی تھی اس کو ڈھیل، اب اس کی زندگی کے ہیں لمحے بہت قلیل، اب تو کسی ٹرک سے اچانک یہ جا ملے، کچھ بیمہ کمپنی سے ہمیں بھی صلا ملے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بس اتنی خستہ حالت اور تباہ حال ہو چکی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے مدتوں سے بیمار ہے۔ علیل آپ کو پتا ہے بیمار کو کہتے ہیں کہ جس طرح ایک بوڑھا انسان مدتوں سے بیمار ہوتا ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ گزار چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بس بھی جو ہے وہ مدتوں سے بیمار ہے۔ مشکل سے 1 گھنٹے میں چلتی تھی 4 میل، کہ 1 گھنٹے میں بمشکل وہ اس قدر اس میں سواریاں سوار کر کے، اس قدر اس نے بری طرح سے اس کو استعمال کیا ہوا تھا کہ یہ بہت زیادہ وقت میں بہت کم جو ہے وہ فاصلہ طے کرتی تھی۔ مالک نے یہ بھی سوچ کے دے دی تھی اس کو ڈھیل، اب اس کی زندگی کے ہیں لمحے بہت قلیل، کہ جو بس کا مالک تھا اس نے بھی اس کو چھوڑا ہوا تھا کہ جہاں ٹکراتی ہے جتنے بھی سوار ہوں، جتنے بھی اس کے پرزے گھس جائیں، جس قدر بھی اس کو نقصان ہو جائے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب اس کی زندگی کے بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اب یہ ویسے بھی ختم ہونے والی ہے۔ اب تو کسی ٹرک سے اچانک یہ جا ملے، کچھ بیمہ کمپنی سے ہمیں بھی صلا ملے، یعنی کہ بس مختلف گاڑیوں، بسوں، کاروں کی انشورنس ہوئی بھی ہوتی ہے، جس میں جو ان کے مالک ہوتے ہیں وہ ماہانہ جو ایک معینہ رقم جو ہے وہ کمپنی کو ادا کرتے ہیں، اور اسی متعلقہ بس یا گاڑی یا ٹرک کے حادثے کی صورت میں وہ کمپنی ان کو واپس جو ہے وہ ایک خطیر رقم ادا کرتی ہے، جو مقررہ رقم ہوتی ہے۔ تو اب جو بس کا مالک ہے وہ اس آرزو میں ہے کہ یہ بس کہیں بھی کسی وقت بھی کسی حادثے کا شکار ہو، اس کو اس میں بیٹھے ہوئے، اس میں سوار ہوئے مسافروں کی جانوں کی کوئی قدر و قیمت، کوئی لحاظ، اور ان کی جانوں کی کوئی حفاظت کا کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ جانیں کتنی قیمتی ہیں، مگر بس وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بس ہے یہ اس قدر گھس چکی ہے، اس قدر خراب حالت میں ہو چکی ہے، اب تو اس کا یہ ارمان ہے کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو، اور اس حادثے کا شکار ہونے کے بعد جو ہے وہ اب جو بیمہ کمپنی والوں سے وہ جو ہے ایک معینہ جو رقم ہے وہ وصول کر سکے، اور تاکہ وہ ایک نئی بس یا نئی لاری یا نئی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ خرید سکے۔
ہمارا یہ کلام جو ہے وہ مطلع عرض جو ان کی تصنیف ہے دلاور فکارسی اس سے ماخوذ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں ہم نے ایک مزاح بھی دیکھا لیکن ایک معاشرے پر جو طنز ہے، جو سرمایہ دار ہیں، جو بس کے مالکان ہیں، وہ کس صورت میں انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں. وہ نہ صرف وقت پر نہیں کرواتے اس کی جو بس کی جو بھی مرمت ہوتی ہے، جو بھی مینٹیننس جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتی، اور اس کو صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ مسافر چڑھا کر ایک ہی پھیرے میں بہت زیادہ رقم وٹولنے کی فکر رہتی ہے، اور اس کو انسانی جانوں کا انسانی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں اس کا حادثہ ہو اور اس کو اچھی خاصی رقم جو ہے وہ میسر آ جائے بیمہ کمپنی سے. عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ نظم کا مطالعہ آپ نے گھر میں بھی 2 سے 3 مرتبہ جاری رکھا ہوا ہوگا. آپ اس کا مطالعہ جاری رکھیں اور اپنے پاس مطالعے کے دوران اردو لغت کا بھی استعمال کریں تاکہ آپ کو نئے الفاظ تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہو. شکریہ.